بزرگوں دوستوں، ایسے بات کو آپ کثرت سے سنتے ہیں جن میں خوب شور شرابہ ہوتا ہے، مائک پھٹنے کو ہو جاتا ہے، کرسی ٹوٹنے کو ہو جاتی ہے۔ ایسے بات تو آپ بہت سنتے ہیں۔ میں اس طرح کا واعظ نہیں کرتا، میں کچھ ضروری اور بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو توجہ سے سنیں، وہ بہت زیادہ نفع کی ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا تو پورا عرب مسلمان ہو جائے گا، اور قبیلے کے قبیلے اور جماعتوں کی جماعتیں اور گروہ کے گروہ خود آ کر اسلام میں داخل ہو۔ یہ خوشخبری سنائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ چنانچہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس سورت شریفہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت شریفہ نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے امت کو آگاہ کرنے کے واسطے، ہوشیار کرنے کے واسطے یوں فرمایا کہ جس طریقے سے اب قبیلے کے قبیلے، جماعتوں کی جماعتیں، گروہ کے گروہ اسلام میں خود آ کر داخل ہوں گے، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سے قبیلے کے قبیلے، جماعتوں کی جماعتیں وہ اسلام میں سے نکل بھاگیں گے، جیسے داخل ہوئے تھے ایسے ہی وہ اسلام میں سے نکلیں گے۔ یوں ارشاد فرمایا۔ دوستو، وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ وہ زمانہ آ چکا یا یہ ہے یا آئندہ آئے گا؟ تو میرے دوستو، جب حکومت غیروں کی ہو جائے گی اور دنیا کے سارے مفاد، دنیا کے سارے فائدے وہ غیروں کے لیے ہو جائیں گے، غیر مسلموں کے لیے ہو جائیں گے، اور مسلمان اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگیں گے، اور اپنوں کے جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں اور اپنوں کے جو نادان دوست ہوتے ہیں اور غیروں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاوے گی کہ جتنی بھی مصیبتیں آج ہمارے اوپر ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آج ہمارے اوپر ہیں، وہ سب دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ جب ان کے دماغ میں پروپیگنڈے کے تحت، جہالت کے سبب، نفسانیت کے سبب، شیطان کے اثر کے سبب، کسی بھی سبب سے جب یہ غلط فہمی بیٹھ جاوے گی تو پھر وہ لوگ اسلام سے اسی طرح نکل بھاگنے لگے۔ تو دوستو، یہ حالات تو آئیں گے
اور جتنا زمانہ قیامت کا قریب آتا جائے گا اتنے ہی یہ حالات سنگین ہوتے جائیں گے. ممکن ہے بہت سارے لوگ اس وقت یہی محسوس کرتے ہو. ماشاءاللہ آپ تو مسلم شہر کے اندر ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، لیکن بہت لوگوں کی زبان سے ہم نے بڑی خطرناک باتیں سنی ہیں. ٹوپی اوڑھنی چھوڑ دی، داڑھی کٹوانی شروع کر دی، بلکہ بالکل مڑانی شروع کر دی. اور جب مولانا صاحب نے ان کو ان باتوں کی طرف توجہ دلائی تو میں فرید آباد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہیں دور کی نہیں بات بتا رہا ہوں. تو محلے کے ذمہ دار متولی صاحبان اور کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے کہ مولانا صاحب یہ باتیں نہ بیان کیا کرو آواز میں، ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، آپ ہمیں مرواؤ گے کیا؟ تو یہ شکل ہے. ہو سکتا ہے آئندہ اس سے بھی زیادہ مشکل بات پیش آئے. ایک بات تو آپ یاد یہ رکھو، میں اس کا حل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. یہ میں نے مرض بتایا آپ کو، میں اس کا حل بتاؤں گا، اور اس کا حل بتانے کے واسطے ہی میں نے آپ کو یہ بات بتائی. اب ایک دوسری بات سنو. وہ دوسری بات یہ ہے، اور اس میں اور آپ تقریباً سبھی مبتلا ہیں. بھائی دیکھو بات سنو، جھوٹ کے بغیر تو دیکھو اب کام چلتا نہیں. جس چیز سے اللہ کے رسول بار بار منع کرتے ہیں، یہ تو ایک مثال بتائی میں نے آپ کو، جس چیز سے بار بار اللہ کے رسول منع کرتے ہیں. قرآن پاک میں منع کیا گیا، حدیث پاک میں منع کیا گیا. میں اب یہ نہیں بتاتا کہ جھوٹ کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چونکہ اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ مسلمان کا کام نہیں ہے جھوٹ بولنا. لیکن ہم مسلمان کو کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. تو یہ اللہ کے دین کا مقابلہ ہے. اللہ جو کہہ رہا، نعوذ باللہ، اللہ نے اس زمانے کو جانا نہیں تھا جس زمانے میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے تھا. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے. تو ہم اللہ کی بات کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں. بھائی حلال کھاؤ، حرام سے بچو. اجی مول صاحب اگر آپ ایسی بات کریں گے پھر تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے. جی یہ میں اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، اور یہ تو مشہور ہے، ہم نے بھی سنا ہوگا. بچی دیکھو بات ایسی ہے کہ پھر تو بس دال روٹی نہیں بھی سکے، بس اس سے زیادہ پھر آگے کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے احکام کا مقابلہ، کھلا مقابلہ، اور کون کر رہا ہے؟ مسلمان. میرے دوستو یہ بڑی سخت چیز ہے، بہت سخت چیز ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھنا، میں ابھی بتاؤں گا آپ. اب آپ اور آگے چلیے، اس میں بھی ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مبتلا ہیں کہ دنیاوی فائدے کے تحت غیروں کے میلوں میں جاتے ہیں، ان کے مذہب کی تعریف کرتے ہیں، ان جماعتوں میں شریک، ان پارٹیوں میں شریک ہے جو دین کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ کر رہی ہے. مثلا یہاں RSS ہمارے ہندوستان میں اور بھاجپا ان میں شریک ہے، اور ان کے تمام بیانات، تمام باتیں وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف.
یہ چیز ہے. بس میں آپ کے سامنے یہ 3 باتیں بتائی. اللہ کرے ہم ان میں سے کسی میں مبتلا نہ ہوں, اور دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو, تدبیر بھی کرو کہ پوری زندگی, جب تک زندگی ہے اور کیسا بھی زمانہ آ جاوے, ہم اس سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کو سلامت لے کر جاویں اور اپنے ایمان کو دنیا سے لے کر جاویں, ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاویں. یہ دوستو اتنی بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کے. اب آپ اس کا ایک علاج سمجھو. اس کا علاج کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, کون سا حل, کیسا حل؟ ایسا حل آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. آپ میں سے اکثر و بیشتر حافظ یا ناظرہ خواہ ہوں گے. سورہ کہف ہے نا قرآن پاک میں, سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتے ہیں, اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں, پڑھنی چاہیے, وہ ایمان کی محافظ ہے. اس میں کچھ لوگوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. میں اس وقت اس کو بیان کروں گا تو بات دور چلی جائے گی, لمبی ہو جائے گی. حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا دین ایمان بچانے کے واسطے آبادی سے جنگل نکل کر جنگل میں پہاڑ میں جا کے انہوں نے اپنا ایمان بچایا. تو ہمارے اندر ایسا حوصلہ پیدا ہو جانا ہے. جی آپ سبھی تقریباً آپ میں سے 30واں پارہ اما کا پارہ تو پڑھے ہوئے ہوئیں گے. اس میں آپ نے پڑھا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ. یہ قتل اصحاب الأخدود النار. اس کا میں مختصر سے قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وقت کا بادشاہ مسلمانوں کے اتنے خلاف ہو گیا, سمجھیو الفاظ کو, حالات سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اپنے اندر حوصلہ چاہیے. جی اتنا مخالف ہو گیا کہ اس نے گڈھے کھدوا دیے, خندقیں کہتے ہیں جس کو, بڑے بڑے گڈھے, اور ان میں آگ جلا دی. آگ لپٹیں مار رہی ہے, آسمان کو چھو رہی ہے, اور ایک ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو ایمان سے پھر جاؤ یا ابھی تم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے. اور نامعلوم کتنے لوگوں کو اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا. جی یہ بھی قصہ, اس کو بھی بس میں ہی ختم کر رہا ہوں. یہ قصہ بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا, کون کو مکے کی گلیوں میں کس طرح کھینچا جاتا تھا, اور تپتی ہوئی دوپہر میں اور پتھریلی زمین پر اور مکے کی گرمی میں, مکے کی دھوپ میں وہ لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر رکھ دیا جاتا تھا. اور ان سے کہا یہ جاتا تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ, یہ مت کہو کہ اللہ ایک ہے, لیکن ان کی زبان سے اللہ اللہ ہی نکلتا تھا اور وہ سب کچھ گوارا کرتے تھے. یہ میں نے آپ کو کچھ پہلے قصے اور کچھ ایک قصہ اس امت کے مسلمانوں کا سنایا, اور میرے دوستو اس کے علاوہ اور نہ معلوم اس 1400 سال کی زندگی میں کہاں کہاں کیا کیا حالات آئے ہیں اور کیا کیا آ سکتے ہیں.
تو ہمارے اندر ایمان کی ایسی مضبوطی ہو اور ہمارے اندر اتنا مضبوط حوصلہ ہو کہ عزت و وقار اگر ہمارا چھن جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اگر ہم تندرست اور فقیر ہو جائیں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. اگر ہم کو آگ میں بھی ڈالا جانا لگے اور کتنی بڑی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں, کسی بھی چیز میں گرفتار ہو جائیں, لیکن اللہ پر ہمارا یقین, قرآن پر ہمارا یقین, شریعت پر ہمارا یقین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو کہ ان مشکل حالات میں بھی ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو. کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو. ہر کچھ برداشت کرنے کے لیے ہم آمادہ اور تیار ہیں. اپنی سب تدبیر کریں گے, ہم خوب مدافعت کریں گے, جتنا بچ سکیں گے بچیں گے, لیکن مان لو ہم اتنے ہی کمزور ہو جاویں اور ہم پر دشمن اتنا ہی غالب ہو جاوے اور دنیا ہی ہمارے واسطے اتنی ہی تنگ ہو جاوے, ہم سب کچھ برداشت کریں گے, ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ میرے دوستو ویسی بات نہیں ہے جی. کیا بتایا جائے, چونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ اگر بیماری لگ گئی, اپنے کو لگ گئی, اپنی اولاد کو لگ گئی, اپنی بیوی کو لگ گئی, کسی کو لگ گئی, تب ہم شکوہ شکایت پہ آ جاتے ہیں. اجی بس کیا کروں, دعا بھی میں تو بہت کر رہا, بس اللہ والوں کے پاس بھی بہت جا لیا, جھاڑ پھونکوا بھی بہت کروا لی, بس ٹھیک ہوتا ہی نہیں مجھے. اور ڈائریکٹ شک اللہ پر, پتہ نہیں کیا کر رہا اللہ نے ہمارے ساتھ, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا گناہ کر دیا ہم نے. یہ بات زبان پر تھوڑی سی بیماری اگر ہمیں پکڑ لے تب آ جاتی ہے. تو آپ دیکھو, خدا نہ خواستہ اگر وہ سخت حالات آنے لگے تو کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے اور دوسرے معاملات ہیں. بس دیکھو بات, بس سیدھے آدمی کو تو زمانہ بھی یہ رہا نہیں. اب تو 4 جھوٹ بول لو, دھوکہ دو اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو, دیکھو جب تو بنے بات. ذرا سی سختیوں میں آ کے, ذرا سی بات میں آ کے اللہ کے رسول کی باتوں میں شک میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ صورت ہے. ان سخت حالات میں ہم دین اسلام پر کیسے قائم رہیں؟ چلیے, یہ جو ہمارا مرض تھا, جو ہماری بیماری تھی, ہماری کمزوری تھی, وہ میں نے آپ کو بتائی. اب میں اس کا حل بتاتا ہوں آپ. نمبر 1, دوستو, تھوڑی دیر تنہائی میں, تنہائی سے مراد یہ فرصت میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ذکر کیا تھا؟ دن بھر آپ کچھ بھی کرتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں. دیکھو میں بالکل نیچے کی بات بتا رہا, تمہیں گنجائش نہیں دے رہا, میں فتویٰ نہیں دے رہا, گنجائش نہیں دے رہا, میں ایک بات بتا رہا. اگر تم پورے دن کاروبار میں اس طرح مارے پھرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, نماز بھی نہیں پڑھتے, لیکن رات کو عشاء کے بعد یا صبح کو فجر میں اٹھ کے کسی وقت اٹھ کے 10 منٹ یہ کام کر لیا کرو, یہ ذکر کر لیا کرو. ہاں گن کر 3 تسبیح یا وقت دیکھ کر 10 منٹ.
دل کو پاک کرنے والا ہے، دل کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ دل کی بیماریاں، جو بہت ساری بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک ہے شک، اللہ کی باتوں میں شک۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، شک کی بیماری۔ ان میں سے ایک ہے نفاق۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان لیکن اندر نہیں ہے۔ تو کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، شک کی بیماری، یہ ان سب سے دل کو پاک کرتا ہے، یہ دل کی ان بیماریوں کو نکالتا ہے، یہ دل کو تندرست کرتا ہے۔ آپ بیٹے سن رہے ہیں، میں بھی تھوڑی سی بات کہہ دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ادھوری سنی ہوئی بات نفع نہیں دیتی۔ کبھی کبھی معدہ خراب ہو جاتا ہے اور دو میں سے ایک کام ہونے لگے، کھایا تو فوراً الٹی ہو گئی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، نکال دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کھایا تو دست لگ گئے، نیچے کو سب کچھ نکل گیا، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے؟ جی پیٹ خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، اس لیے وہ غذا کو قبول نہیں کر رہا، ہضم نہیں کر رہا۔ میرے دوستو سن رہے نا آپ؟ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن سنیے، بہت توجہ سے سنیے۔ جب شک کی بیماری دل میں پیدا ہو جاوے، نفاق کی بیماری دل میں پیدا ہو جاوے اور خواہشات کا غلبہ دل پر ہو جاوے، نفاق کی بیماری، شک کی بیماری اور خواہشات کا غلبہ، تو جو حق بات، سچ بات، صحیح بات ہمارے دل میں جاتی ہے اس کو قبول نہیں کرتا، وہ نکال دیتا ہے۔ تو یہ اس دل کو تندرست کرے گا یہ ذکر۔ سب چیزوں کی دلیلوں کی ضرورت نہیں، لیکن بات اور اچھی طرح دل میں اتر جاوے اس لیے بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے، تعلیم کے اندر سنا ہوگا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، وہ یہی ہے۔ تو دوستو میں بتایا تھا آپ کو کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، جیسے حالات ہیں اس حالات کے مطابق میں تو ایک حل بتا رہا ہوں۔ آپ گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آپ جانیں، لیکن آپ تنہائی کا یہ ذکر شروع کر دیں، فرصت میں بیٹھ کر 10 منٹ کا یہ ذکر شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اور حدیث پاک سے اور بزرگوں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ دل کو ایسا صاف اور نورانی بناوے گا کہ حق بات دل کے اندر اترے گی، اس میں شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، دین کی باتوں پر یقین مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دین پر، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایک بات تو آپ کو یہ کرنا۔ دوسری بات دوستو، ایک لفظ میں بولوں، اسی سے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ احکام، یعنی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، یہ تو یوں کہہ لو بات ایک ہی ہے، دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں جن کاموں کا پابند بنایا ہے، جو ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ کے حکام، اللہ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے، ان میں چاہے تمہارے پہ ایک بھی نہ ہو، سن رہے بات آپ، چاہے ان میں سے ایک بھی پورا نہ ہو، لیکن دل کے اندر ارادہ اور ہمت ایسی رکھو کہ میں اللہ کا ہر حکم پورا کروں گا۔ اگر میں صرف ایک حکم پورا کر سکتا ہوں تو اسے کروں گا،
میں 2 پورے کر سکتا ہوں تو 2 کو کروں گا، اور اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ کے احکام کے پابند ہو جاؤ، اس واسطے کہ سنیے احکام، یہ تو یوں کہہ لو، اعمال یہ دین کے محافظ ہے، دین کی وہ ایمان کے محافظ ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اعمال نہیں ہے تو ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر اعمال نہیں ہے تو ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کب چل پڑے کب نکل جاؤں۔ تو اس بات کی کوشش کہ اللہ کے حکم کو میں پورا کروں، یہ اللہ کے حکم کو میں پورا کروں۔ اللہ کے حکام 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جن کو کرنا ہے، ایک وہ جن کو چھوڑنا ہے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کرو کہ حتی الامکان میں گناہ سے بچ جاؤں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن میں ہمارا کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے، صرف مزے کے واسطے کرتے ہیں، اور مزہ 2 منٹ کا، اور جتنا مزہ اس سے زیادہ خود نقصان ہم دنیا میں اس کا بھگت چکے ہوتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو اب حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں سے جس قدر ہو سکے اس کی پابندی کرو، اس کی طرف سے بے فکر نہ ہو، غافل نہ ہو۔ یہ اعمال یہ ایمان کے محافظ ہیں، ایمان کے محافظ ہیں۔ جی دیکھو، بس صرف ایک بات کہہ کے میں اس کو اشارے کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اسی سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو شخص بڑوں کا اکرام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھو، ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سے ہے ہی نہیں یہ شخص۔ تو احکام کا یہی اثر ہے، احکام کی خلاف ورزی کرنے کا یہی اثر ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا یہی اثر ہے۔ دیکھو، ایک بات تو آتی ہے جی، جو حج نہ کرے جبکہ اس کو حج کی وسعت حاصل ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ علماء یوں فرماتے ہیں، محدثین کرام یوں فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی وسعت عطا فرمائی ہو، گنجائش عطا فرمائی ہو، اور وہ حج کو غیر اہم سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر ساری زندگی حج نہ کرے، تو خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ تو دوستو، یہ 1-2 مثال میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ سمجھانے کے واسطے کہ اعمال وہ ایمان کے محافظ ہیں، تو جس قدر ہو سکے وہ کرتے رہو، اور جو چھوٹ رہا ہے اس کا دل کے اندر ارادہ رکھو، اس کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ العزیز ایمان ہمارا باقی رہے گا، اور ہر حال میں باقی رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہم اللہ کے نافرمانوں میں بھی شمار نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہوں گے۔ 2 بات ہوگی، ایک تیسری بات ہو رہی ہے، یہ 3 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو ہم باقی رکھ سکیں۔ ہم اللہ کے احکام کی جتنی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس دنیاوی لذت، دنیا کے مزے اور دنیا کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اتنی بات سے اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سہارنپور میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اور کیرانے میں، اور فلاں کہاں بہت ساری واقعات خبروں میں اور اس پہ
کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پر فلا فلا. ہاں ایک مسلمان صرف ہندوؤں کا ووٹ لینے کے واسطے جاتا ہے اور مندر میں دیوی دیوتے جو مورتیاں ہیں ان پر پھول چڑھاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کس نے مجبور کیا اس کو؟ کیوں جا رہا ہے وہ؟ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ عہدے کے لالچ میں. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. عہدے کا لالچ اور کچھ نہیں. جی جی. اور بتاؤں میں آپ کو، یہاں بھی ہوں گے اور آپ کی نگاہ میں بھی ہوں گے. ہم تو جو ہم نے دیکھا اپنے یہاں اور دوسری جگہ کو بتا دیں کہ کرنے دھرنے کا تو کچھ نہیں. کیا کام؟ غیروں میں بیٹھتا ہے، مسلمانوں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے. غیروں میں بیٹھتا ہے اور مسلمانوں کی وہاں برائیاں کرتا ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کی خبریں ہمیں دے رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے ان کو دشمنی ہے، دین اسلام سے ان کو دشمنی ہے، تو جب وہ گویا کہ مسلمان کی اور اپنے دشمن کی اور مسلمان کی برائی سنتے ہیں تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا جی خوش ہوتا ہے ان کو. تو اس وجہ سے وہ اس کو کچھ لیتے دیتے رہتے ہیں. صرف اس چند ٹکوں کے خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور آگے بھی میرے دوستوں ایک آدھ مثال اور دے کے بات ختم کر رہا ہوں. دلی سے آ رہا تھا میں کیرانہ. وہاں کیرانے سے سیدھی ایک چھوٹی سی بس جاتی ہے اور وہ دلی سے صرف کیرانے ہی کی سواری بٹھا کر لاتی ہے. تو جناب میں بھی آ رہا تھا، برابر میں سیٹ پہ میں بیٹھا. تو جو میرے برابر میں جو بیٹھا تھا اس نے بڑے پرتفاق طریقے سے بہت خوش ہو کے مجھ سے سلام مسافہ کیا. زیادہ دھیان اس طرف بھی نہیں گیا کہ ہم لوگوں کی داڑھی وغیرہ دیکھ کر اچھا گمان رکھتے ہیں لوگ، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں، اور وہ بیچارے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں ہم گناہگاروں سے مسافہ ملانا اچھا سمجھتے ہیں، برکت کی بات سمجھتے ہیں. تو بس میں نے اس کو اسی پر محمول کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں کہا جی پہچانا نہیں بھائی، میں فلاں ہوں اور آپ کے ساتھ وہاں مدرسہ پانی پت روڈ میں مدرسے پہ میں پڑھا کرتا تھا. میں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نے اپنی کیا صورت بنا رکھی بھائی؟ دیکھنے سے بالکل سکھ معلوم ہوتا تھا، کوئی فرق، بس صرف پگڑی نہیں تھی، دیکھنے میں بالکل سکھ معلوم ہو رہا تھا. میں تو نے کیا کر رکھا بھائی؟ جب اس نے اپنا نام بتا دیا اور میں نے پہچان لیا تو پھر میں نے اس سے اسی انداز میں بات کری. میں تو نے کیا کر رکھا ہے؟ اج بس کیا بتا دوں، پنجاب میں رہتے ہیں، وہاں سے وہاں کپڑا بیچتے ہیں. اج بس وہ جیسے ہے ایسی صورت بنانی پڑے گی، یہ تو ویسے بن کر رہنا پڑے گی. جی تو یہ وہ خواہشات ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے دین سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑنے لگتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھ لو، آپ ماشاءاللہ علماء کی بستی میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی بستی میں رہتے ہیں، روز سنتے ہیں دین کی بات. اگر اس دنیا میں کینچی سے کھال بھی نوچ دی جائے اور کسی بھی حال میں گزرے اور ایمان اور اعمال سلامت چلے جاویں تو بڑے نفع میں ہیں. تو ان دنیاوی اغراض کی وجہ سے، ان دنیاوی نفعوں کی وجہ سے دین نہ چھوڑو، یہ چیزیں چھوڑ دو اگر حاصل نہ ہو. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے دوستو اعمال تو گئے رہیں گے، چلے ہی جا، تو ایمان کا بھی کوئی بھروسہ. یہ تو کیا کام بتائے یہ یاد رکھنا. اب اس کے ساتھ ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں
اور اس لیے تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. شوگر ہو گیا, ٹانگوں کی جان نکل گئی. جب ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی, اور کیا الفاظ یہ تھے, جی دیکھو جی اب آپ کو لگ گیا ایک بیماری مستقل کی, تو آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں رہنا مستقل. انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ اب آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں رہنا مستقل. انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی. چلو جی ٹھیک. شاملی میں ڈاکٹر خورشید انور صاحب ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت کرے. اللہ انہیں ہمارا بہت لحاظ کرتے ہیں, بیچارے بہت لحاظ کرتے ہیں, تو ان سے ہم دوائی لیتے ہیں. میں سہارنپور آیا تھا, دوائی بھول گیا, اور میں نے سوچا تو ٹھیک چل رہا ہے, تو کوئی ایسی زیادہ فکر بھی نہیں کری, تو 3 دن دوائی نہیں لی. ڈاکٹر کے پاس پہنچا کہ شوگر بڑھ گیا. کیوں بڑھا دیا؟ وہ 3 دن دوائی نہیں کھائی. اتنا لحاظ کرتے ہیں بیچارے, اتنا لحاظ کرتے ہیں وہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ سن کر کے میں نے 3 دن دوائی نہیں کھائی, ناراض ہو گئی, اور ناراض لہجے میں یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دوائی ایک وقت کی نہ چھوٹے, اور آپ برابر اپنا وہ شوگر چیک کرتے رہیں. تو اس سے کیا سمجھے بھائی میرے دوستو, جب اپنے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے یا عام وبا, عام بیماری جب ہو جائے, تو اس وقت ہمیں حکیم کے, ڈاکٹر کے رابطے میں رہنا چاہیے, تاکہ وہ تدبیر اور علاج اور دوائی ہمیں بتاتا رہے, اور ہم تندرست رہ سکے اور اس بیماری کے حملوں سے بچ سکیں. یوں ہی ہے نا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. بالکل ٹھیک. بالکل اسی طرح یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور پروپیگنڈے کا زمانہ ہے. آپ محسوس نہ کرتے ہوں, الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ خبریں ہوں تو اسلام مسلمانوں کے خلاف, اخبار لکھے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے, کوئی موقع نہیں جانے دیتے, اور وہ سب باتوں کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. اس واسطے وہ اللہ والے جن کو باقی سچا اللہ سے تعلق ہے, ان کے رابطے میں رہو, ان کے رابطے میں رہو. اپنے دل کے ہر کھوٹ, اپنے دل کا ہر شک و شبہ, اپنی جو کو بھی کمی آپ انہیں بتا دیا کرو, تنہائی میں بتا دیا کرو. وہ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے, اس شک و شبہ کو دور کریں گے. اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنا ایمان سلامت رکھ پائیں گے, ہم اعمال پر ثابت قدم رہ سکیں گے, اور دل کے کھوٹ اور بیماریوں سے بچ کر انشاءاللہ ایسا مضبوط ایمان ہمارا ہوگا, اور ایسی ہمت ہمارے اندر ہوگی کہ ہم ہر قسم کے حالات میں ثابت قدم رہیں. ہم ہر قسم کے حالات میں ثابت قدم رہیں گے. بس ایک بات اور مجھے ابھی یاد آئی, وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1 آخری بات بتا رہا ہوں, پھر ختم کر دوں گا. اگر کوئی ذہن میں بھی آئے گی تو مجھے روک لوں گا آئندہ کے لیے پھر انشاءاللہ. دوسری بس آخری بات, اپنے ایمان کے لیے, اپنے اعمال کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی روزی رزق کے لیے, اپنی تندرستی کے لیے, اپنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے, غرض جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے, جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے, جو بھی پریشانی آپ کو ہے, ان سب کو اللہ کے سامنے رکھا کرو. یعنی ان سب کے لیے دعا کیا کرو, ہر چیز کے لیے دعا کرو. اللہ میرے گناہ چھڑا دے, اگرچہ تمہاری ہمت سے چھوٹیں گے لیکن ہمت اللہ دے گا. دعا کرو, اللہ مجھے نمازی بنا دے, اللہ مجھے متقی بنا دے, اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھے, اللہ مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دے دے, اللہ میری روزی میں برکت دے دے, اللہ مجھے تندرستی دے دے, اللہ مجھے مکان دے دے, اللہ میرے بچوں کی شادی کرا دے. جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگو.
کوئی وظیفہ مت پڑھنا، نہ پوچھنا کسی سے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کو کوئی ضرورت پیش آئے، چاہے اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو، مثلاً اولاد جس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں، مثلاً بارش جس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں، یا کسی سے انسان کا واسطہ ہو، مثال کے طور پر کوئی جج ہے جو فیصلہ دے گا، یا کسی سے انسان سے کوئی واسطہ ہے، تو تم 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، صلاۃ الحاجت جس کو کہتے ہیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، صلاۃ الحاجت پڑھ اور اللہ سے مانگ، تو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگ۔ اب میں ان سب کو اکٹھی نہیں کر پاؤں گا، بس آپ نے سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد رہیں گی یہ باتیں، یاد رکھیے اور ان پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مغرب میں کیا منٹ ہے؟ اچھا، میں مختصر سی دعا کرا دوں، بس بیٹھ جائیے، دعا کرا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ اے اللہ صبر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ کسی ظالم کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اور ہماری موجودہ نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے ہم سب کے حق میں بھی اس کو قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کے حق میں بھی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام